بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالی جس کے ساتھ بہتری چاہتا ہے دین میں اس کو سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین میں سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم، حلال اور حرام کی تمیز، نیکی اور برائی میں فرق، اور دین کا علم جتنا آپ اس میں اپنے آپ کو داخل کریں گے، اپنا وقت دیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے دل کو کھول دے گا، شرح صدر عطا فرمائے گا۔ یہ علم دین کی نعمت ہے، اور علماء کرام نے اسلام کے علوم کی بہت ساری تقسیمیں بتائی ہیں۔ ایک تو قرآن کریم کو پڑھنے کا اور اس کو یاد کرنے کا اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کا علم، حفظ قرآن، تجوید قرآن، اور کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، ایک مستقل علم ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے معنی اور اس کی تفسیر کا علم ایک دوسری چیز ہے۔ تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے معنی اور مطالب، قرآن کریم کی آیتیں اور اس کی صورتیں، اس کے کیا اسباب ہیں، یہ کب اس کا نزول ہوا، کن حالات میں اس کا نزول ہوا، اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، اس کے کچھ واقعات تھے یا نہ تھے، یہ ساری چیزیں تفسیر کے علم میں آتی ہیں۔ حدیث کا ایک علم ہے مستقل طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جاننا، آپ کی حدیثوں کے معنی کو سمجھنا۔ علماء اور محدثین ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے ایسے محدثین کو تیار کیا جو لاکھوں حدیثیں یاد کرتے تھے، لاکھوں حدیثیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 ضعیف حدیثیں انہوں نے یاد کی تھی۔ اسی طریقے سے امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین گزرے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے علم میں، علم حدیث کے معنی اور مطلب کا علم، شرح کا علم ایک الگ چیز ہے، اس کا فقہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ اس کے علاوہ علوم اسلامیہ میں ایک فقہ کا علم ہے۔ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا ہے، جو سسٹم بتایا ہے، جو شریعت اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کا خلاصہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے بہت ساری فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، اور اس پہ خاص طور پر 4 مذاہب کی جو فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، اور ان کے علاوہ ایسی کتابیں ہیں جو کمپیریٹیو فقہ، چاروں مذاہب کی فقہ کو لے کر اس میں کون سا زیادہ صحیح ہے، کون سا زیادہ راجح ہے، ایک الگ مستقل علم ہے فقہ کا علم، جن کے جاننے والے کو فقہا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور اسی طریقے سے اخلاق کا، زہد و تقوی کا بہت سارے علوم ہیں۔ ہم جو یہاں درس قرآن کے رمضان کے اس سلسلے میں ہم نے جو شروع کیا ہے وہ ہے احکام قرآن کا علم۔ احکام قرآن کا علم یہ اسی فقہ میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا ہے، جو شریعت بتائی ہے، ان احکام کو جاننا اور ان مسائل کو جاننا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ ہے احکام قرآن کا علم۔ اس علم میں، اس فن میں بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔
اور اس علم میں سب سے پہلے لکھنے والوں میں، مشہور لکھنے والوں میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں. ان کی کتاب ہے احکام القرآن کے نام سے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام القرآن، جن کا انتقال 204 ہجری میں ہوا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اور کتاب چھپی ہوئی ہے عربی زبان میں. اسی طریقے سے احکام القرآن امام ابن العربی المالکی کی ہے، جو فقہ مالکی مذہب کے بڑے عالم اور بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں، بڑے امام مانے جاتے ہیں. ان کی بھی یہ کتاب ہے. ابو بکر الجصاص رازی ہیں، جو حنفی علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے بھی احکام القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے. اور موجودہ زمانے میں قریب میں جن کا انتقال ہوا، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی احکام القرآن کے نام سے کتاب لکھی، اور ان کے دروس کا سلسلہ تھا جو کتابی شکل میں آئی ہے. ہم یہاں مختصر طور پر ایک ایک دن ایک ایک موضوع کو لے کر احکام قرآن کا درس دے رہے ہیں. گزشتہ درس ہم نے وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں اور تیمم کے بارے میں دیا تھا، جو کہ نماز کے شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے. آج آئیے نماز کے بارے میں ہم سے دیکھتے ہیں. قرآن کریم میں نماز کے تعلق سے کیا احکام آئے ہیں، نماز کے تعلق سے کیا بتائے گئے ہیں. نماز کے تعلق سے سب سے بنیادی بات آپ سب جانتے ہیں کہ کلمہ توحید کے بعد اسلام کے 5 ارکان میں پہلے رکن کے بعد سب سے اہم رکن اگر کوئی ہے تو نماز کا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. ان لوگوں کو اسی چیز کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، دین کو خالص کرتے ہوئے، ہر طرف سے مائل ہو کر، نہ ادھر نہ ادھر، بالکل سیدھے راستے میں. توحید کے بعد حکم دیا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ لوگ یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو مجھ سے ان کے مال کو اور ان کے خونوں کو وہ بچا لیتے ہیں، ان کی جان کو وہ بچا لیتے ہیں. الا بحق الاسلام، الا کہ اسلامی قانون کے لحاظ سے کوئی ان پر واجب ہوتا ہے تو وہ تو دینا ہی پڑے گا. اور اسی طریقے سے علامہ مروزی رحمت اللہ علیہ نے نماز کی اہمیت کے بارے میں 2 جلدوں میں بہت بڑی کتاب لکھی ہے، تعظیم قدر الصلاۃ. آج نماز ہماری نظر میں ایک بہت معمولی چیز بن گئی ہے، بلکہ ایک برڈن بن گیا ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو سلف صالحین میں وہ چیز نہیں تھی. انہوں نے 2 مجلد میں بڑی تقریباً 800 صفحات پر ایک کتاب لکھی، تعظیم قدر الصلاۃ. 3 صدی ہجری کے عالم امام مروزی رحمت اللہ علیہ، ابو بکر مروزی، یعنی نماز کا کیا مقام ہے، نماز کی کیا حیثیت ہے، اس کی عزت، اس کی عظمت بتانا، اسی مقصد سے انہوں نے کتاب لکھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت میں سے ایک اہم چیز یہ ہے، نماز کی قدر و منزلت بتانے کے لیے یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پر نماز کو واجب قرار دیا، سارے انبیاء علیہ السلام پر. موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی طرف غور سے سنو. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، معبود برحق کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. فاعبدنی، تو میری عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی خدائی اور اپنی وحدانیت کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟
نماز کا ذکر سورہ طٰہٰ میں. اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو بھی اسی کا حکم دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کی طرف ہم نے وحی کی کہ تم اپنے قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو اور تمہارے گھروں کو قبلہ بنا لو. علماء نے اس کے دو مطلب بتائے. قبلہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنے ہی گھر میں نماز کی ایک جگہ بنا لو، اور دوسرا معنی یہ بتایا گیا کہ اپنے گھروں میں آمنے سامنے عبادت گاہیں بنا لو تاکہ لوگ آمنے سامنے سب مل کر نماز پڑھیں. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے دونوں معنی اس کا ذکر فرمایا ہے. پھر کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. نماز ہر کمزوری کے لیے قوت کا باعث ہے. آج ہم اسی لیے ذلیل و خوار ہیں میرے بزرگوں کہ اگر ہماری نماز، ہماری مسجدیں سال کے 360 دن جمعے کے دن جو تعداد ہوتی ہے وہی اگر فجر کی نماز میں ہو جاتی، ہم غیروں پر غالب آ سکتے ہیں. جمعے کے دن ہم مسلمانوں کی جو تعداد ہوتی ہے مسجدوں میں، اگر وہ تعداد روزانہ فجر کی نماز میں آ جائے، یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور ہم جو ہے اپنے دشمنوں پر غالب آ جائیں گے. لیکن افسوس نماز کی وجہ سے آپ دیکھیں گے جہاں بھی عزت اور طاقت کا کوئی ذریعہ بتایا گیا تو نماز کو بتایا گیا. کمزوری کو دور کرنے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے، ہر قسم کی بیماری کا علاج نماز میں بتایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ابھی چھوٹے بچے ہیں، بالکل یعنی ایک دن کا بچہ. کیا کہا جب بات کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام؟ قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں مریم علیہ السلام کی گود میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. وأوصانی بالصلاة، اور مجھے نماز کا حکم دیا ہے. والزکاة، اور زکات کا حکم دیا ہے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. کون کہہ رہا ہے؟ چھوٹا بچہ عیسیٰ علیہ السلام، ابھی دودھ پینے والے بچے. سب سے پہلے وحی کی گئی جبکہ ان پر فرض ہی نہیں ہوئی نماز. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر ایسے وادی میں رکھتے ہیں، مکے کے پاس، مسجد حرام کے پاس، جہاں پر وادی بالکل خارزار، نہ کوئی کھیتی باڑی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے پروردگار، میری اولاد میں سے کچھ کو میں نے ایک ایسے وادی میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے تیرے محترم گھر کے پاس میں نے رکھا ہے. کیا مقصد؟ ربنا لیقیموا الصلاة، اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کرے. اسی لیے علماء کہتے ہیں ایک مسلمان کو اگر کہیں گھر تلاش کرنا ہے تو اس کو مسجد کے پاس گھر تلاش کرنی چاہیے. اس کو مسجد کے پاس گھر تلاش کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے ایمان کو بچائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر 3 آدمی کسی بستی میں ہو، کسی قریے میں ہو، اور وہ 3 لوگ مسجد نہیں بناتے ہیں اور اذان نہیں دیتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. آج یہ طریقہ، یہ میتھوڈالوجی ہم نہیں بلکہ عیسائی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جہاں جہاں بستی کی آبادی، مدراس کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، گھر آنے سے پہلے چرچ بنا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے مدراس کا جہاں شہر ختم ہو گیا ہے اس کے بعد دیکھ لیجئے آپ کو چرچیں نظر آئیں گی لیکن مسجدیں نظر نہیں آئیں گی. کتنے افسوس کی بات ہے. کتنے ایسے مین سڑک ہوں گے یہاں پر مسجدیں نہیں ہیں. ایک آدمی ضرورت کی وجہ سے جا رہا ہے، دور دور تک مسجد نظر نہیں آتی. کتنے افسوس کی بات ہے. مسجد یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہماری قوت کا مرکز ہے، ہماری اجتماعیت کا مرکز ہے، ہماری روحانی اخوت کا مرکز ہے. یہاں سے ہمیں دین اور دنیا اور ہر چیز کے فائدے ہمیں ملتے ہیں. یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے.
تو میرے بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجر علیہ السلام کو اس لیے حرم کے پاس رکھا، کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل اگر کوئی ان کے پاس اہم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ضرور ذکر کرتے، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اللہ کے پاس بڑے پسندیدہ تھے. ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کتنے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے، کس کا؟ نماز کا حکم دیتے تھے. کیا جی ہمیں مسلمان نہیں، کیا ہمیں کہیں کو بولتے تم نا نماز کا، نماز پڑھے کیا کہیں پوچھتے ہیں؟ بولنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. مومن کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کے بعد کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے ان کو بنی اسرائیل میں ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے وہ نیک راستے کی طرف ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے ان کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا. اسی طریقے سے زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کہا کہ فرشتوں نے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب پہ ان کو پکارا، ان کو خوشخبری دی. جی، اور اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جب انہوں نے توبہ کا ارادہ کیا تو فوراً جو ہے وہ نماز میں سجدے میں گر پڑے. اور اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے مچھلی کے پیٹ میں تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. قرآن کریم نے صاف بتا دیا کہ نماز نہیں پڑھنے والا کافر ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 31 میں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کی طرف پلٹنے والے ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. نماز اگر قائم نہیں کر رہے تو مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ مشرک ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، نماز قائم کرتے ہیں جی اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں. کیا مطلب؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو تمہارے دین میں یہ بھائی نہیں ہیں. قرآن میں سورہ مدثر آیت نمبر 39 سے 47 تک اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین جنت میں جو دائیں والے ہیں، دائیں ہاتھ والے، ان کا ذکر فرمایا. جنت کی سیکنڈ کیٹیگری فرسٹ تو السابقون السابقون، جو سب سے پہلے آگے بڑھنے والے وہ لوگ ہیں. دوسرے جو ہے سیکنڈ کیٹیگری کون ہے؟ دائیں ہاتھ والے. کہا آپس میں جنت میں پوچھیں گے مجرمین کے بارے میں، مجرمین کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیوں گئے؟ قالوا، سب سے پہلا جواب دیکھیے، لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. سب سے پہلا جواب، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، حکومت دیں گے تو کیا کریں گے؟ کہ نماز قائم کریں گے. حکومت دیں گے اگر مسلمانوں کو، ہم غلبہ دیں گے، ہم طاقت دیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کہ نماز قائم کریں گے. اپنے آفسوں میں، ڈیوٹیوں میں، ہر جگہ نماز کا اہتمام، ایئرپورٹ میں نماز کا اہتمام، ریلوے اسٹیشنوں میں نماز کا اہتمام. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو پڑھا کرو، نماز قائم کرو. نماز کا کیا فائدہ ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے.
میرے بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ نماز انبیاء علیہ السلام بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزرا جبکہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. قبر میں. کیوں؟ ان کو اتنی لذت نماز میں. ہم لوگوں کو کھانے پینے اور دنیا کی چیزوں میں جتنی لذت ہے اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں کو انبیاء علیہ السلام اور سلف صالحین کو نماز میں لذت ملتی تھی. بلکہ بعض سلف کہتے تھے کہ اگر سخت گرمی میں نفل روزہ اور سخت ٹھنڈ رات میں تہجد، یہ دو چیزیں نہیں ہوتی تو میں دنیا میں زندگی کی خواہش نہیں کرتا. دنیا میں زندگی کی میں تمنا نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائے. نماز کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، مشرکین کا، سورہ انفال آیت نمبر 35 میں. لیکن ان کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. ان کفار مکہ کی نماز کیا ہے معلوم ہے؟ سیٹی بجانا اور تالیاں مارنا. تالیاں مارنا اور سیٹی بجانا. ہم دیکھتے ہیں جی غیر مسلموں کے جلوس نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سیٹیاں کیسی بجتی ہیں دیکھتے ہوں گے آپ جی. میت کے سامنے، ان کے مردوں کے سامنے جب نکلتے ہیں تو کیسے سیٹیاں بجاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ حرم کے پاس، کعبے کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے کہ سیٹی بجاتے ہیں. مکان کا مطلب سیٹی بجانا، تصدیہ کا مطلب تالیاں مارنا. بس ان کی یہی نماز ہے، ان کی عبادت یہی ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اللہ نے کہا کہ جو تم کفر کر رہے تھے اس کے بدلے میں سزا کو چکھو. تو علماء کہتے ہیں کہ تالیاں مارنا یہ مسلمانوں کی علامت میں سے نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. بعض لوگوں کو جو ہے تقریر کرے تو تالیاں مارے تو بڑا مزہ آتا. غلط بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں فرمایا کہ تالیاں مارنا یہ غیر مسلموں کی علامت ہے، کفار کی عبادت اللہ نے ذکر فرمایا. اگر کوئی شخص کسی کی تقریر اچھی ہو گئی، اچھی بات پسند آ گئی تو تالی نہیں مارنی چاہیے. سبحان اللہ بولیے، اللہ اکبر بولیے. سلف صالحین میں کیا ہوتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا کلام اور اس کی تاثیر سنتے ہیں. تقشعر جلودهم وقلوبهم ثم تلين جلودهم الى قلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں تو کیا ہے کہ ان کے دل اور ان کے چمڑے کانپنے لگتے ہیں، پھر ان کے دل اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ کا کلام یا کوئی اچھی تقریر، دین کی کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو اسے غور کر کے اس کے اپنے اندر اس کو جذب کر کے اس کے تاثر کو لینا چاہیے. تالی مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ سر کے اوپر سے اڑ جاتا ہے. وہ کیفیت جو اللہ نے فرمائی وہ کیفیت اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو لہذا تقریروں کے موقع پر یا کسی دوسرے مناسبت میں تالی مارنا یہ جو ہے کفار کی علامت ہے. قرآن کریم میں سورہ انفال آیت نمبر 35 میں اللہ نے ذکر فرمایا. نماز کے تعلق سے اذان کا ذکر قرآن میں آیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. کہ جب تم اذان دو اور نماز کی طرف لوگوں کو بلاؤ تو یہود و نصارہ، کیونکہ یہ مدنی آیت ہے سورہ مائدہ، تو یہود و نصارہ مذاق اور تماشا بنا لیتے ہیں، کھیل بنا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اس لیے کہ یہ لوگ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں. تو نماز اذان کا یہ ذکر فرمایا. لیکن اذان کے کیا الفاظ ہیں جی؟ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہوتی ہے. یہ ساری تفصیل سنت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے. جو منکرین حدیث ہیں ان کا چہرہ کالا ہو، ذلیل ہو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتے ہیں. نماز اذان کی تفصیل اور نہ ہی نماز کی تفصیل اور نماز کی تفصیل کے اوقات کی تفصیل، یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں آئی ہیں، یہ سب حدیثوں میں آئی ہیں. قرآن کو حدیث کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے. تو میرے بزرگوں، اگر کوئی یہ منکر حدیث ہے تو اس کی نظر میں اذان کے الفاظ کیا ہے نہیں معلوم، اذان دیتے کہ نہیں دیتے معلوم نہیں.
خالی ہو سکتا ہے کہ بولیں گے آج نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، کیونکہ اللہ نے ندا کا لفظ کہا، ندا، اور جمعے کے موقع پر بھی ندا کا لفظ ہی کہا، فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور ندا کا مطلب ہے پکارنا، ندا کا مطلب ہے پکارنا. اسی لیے میں کہتا ہوں منکر حدیث منکر رسول ہے، منکر حدیث منکر رسول ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پوسٹ مین سے بڑھ کر اہمیت نہیں دیتا ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ کا پوسٹ لا کر اپنی امت کو دے کر چلے گئے. وہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ کچھ نہیں بتائے. تو منکر حدیث منکر رسول ہے، نعوذ باللہ. تو لہذا اذان کے بارے میں اور نماز کے اوقات کے بارے میں سورہ اسراء آیت نمبر 78 اور 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد الى غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، اور فجر کی نماز کا پڑھنا. فجر کی نماز کا پڑھنا، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. دیکھیے ایک آیت میں علماء کہتے ہیں 5 وقت کی نمازیں آ گئی. حدیث میں تو تفصیل ہے، لیکن کیسی آئی 5 وقت کی نماز کی تفصیل؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو سورج کے زوال کے وقت. سورج جب زوال ہوتا ہے زینت کے بعد تو ظہر کی نماز کا وقت، یہ اول زوال کے پہلے وقت میں. لیکن جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے، زوال کا آخر جو ہوتا ہے اس وقت کیا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت. اور یہی صحیح مسلک ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے. لیکن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس حنفی مسلک میں یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ عام طور پر جلدی نماز پڑھتے ہیں عصر کی نماز، اور وہ لوگ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو حدیثوں سے زیادہ ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب اس کے جیسا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر میں 5 بالشت ہوں 5 فٹ، اور اگر 5 فٹ سایہ میرا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. تو ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوا؟ زوال کے بعد. سورج جیسے ہی بیچ آسمان سے مغرب کی طرف ذرا مائل ہو گیا اور کسی کا سایہ الٹا پڑنا شروع ہو گیا تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. کب تک؟ جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. لیکن حنفی مسلک میں ظہر کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ جب تک کہ ہر چیز کا سایہ دگنا نہ ہو جائے، ڈبل. تو تقریباً 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ اور ایکسٹرا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد وَإِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، قرآن میں فرمایا کہ رات کی تاریکی کب سے شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد سے. تو مغرب کی نماز کا وقت کا ذکر آ گیا. اور جیسے ہی مغرب میں جو سورج غروب ہونے کے بعد جو لال رنگ ہوتا ہے جس کو شفق کہتے ہیں، جب بھی ختم ہو جائے تو مغرب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. تو غسق اللیل میں مغرب اور عشاء دونوں نماز کا ٹائم آ گیا. وقرآن الفجر، اور فجر نماز کی قرات. تو یہاں فجر کا ذکر ہوا الگ سے. تو طلوع الشمس، زوال، سورج کے زوال میں 2 نمازیں، ظہر اور عصر، اور قرآن غسق اللیل میں 2 نمازیں، مغرب اور عشاء، پھر اس کے بعد فجر کی نماز. علماء نے اسے دلیل لی کہ ضرورت کے موقع پر، مثال کے طور پر مسافر ہے، وہ جو ہے سفر کر رہا ہے، سفر کی حالت میں دونوں وقت کی نمازوں کو ضرورت پر کیا کر سکتا ہے؟ جمع کر سکتا ہے. ظہر اور عصر کی نماز ظہر یا عصر کے وقت میں پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز مغرب یا عشاء کی نماز میں پڑھ سکتا ہے، فجر کی نماز تو الگ ہی پڑھنی پڑے گی. تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات کا ذکر فرما دیا.
اور نماز، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایک فرض چیز ہے جو وقت کے ساتھ اس کو متعین کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ اپنے مرضی سے ہم پڑھ لیں گے، وقت شروع نہیں ہوا ہم نماز پڑھ لیں گے، کیا ہوا ہم جا رہے سفر کر رہے، نہیں، وقت کے حساب سے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات میں سے تم تہجد پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ایکسٹرا ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود کو بھیجے. مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن میدان حشر میں جب سارے انبیاء علیہم السلام کے پاس لوگ، ساری انسانیت جائے گی اور کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور سفارش کریں تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے. جی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب انکار کر دیں گے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک سفارش کریں گے. تو علماء نے کہا کہ مقام محمود سے مراد وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا اللہ تعالیٰ وہ پرمیشن دے گا، اس کی اجازت دے گا. یہ مقام محمود ہے. تو یہ تہجد کی نماز کا یہاں ذکر آیا. وقت ہو رہا ہے اور کچھ نماز کے بارے مسائل ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کے مسائل، یہ فقہ کے مسائل، یہ احکام جان کر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.